دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بڑے زبردست رسالے فرعون کا خواب، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویسے ہی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کہیں پر ملک کے کسی، یعنی سمجھے کہ دنیا کے کسی حصے کے اندر، دنیا کے کسی خطے میں، یعنی اگر آپ فار ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر چلے جائیں، جاپان اور دیگر ممالک میں، تو وہاں کسی جگہ پر جمعے کا دن ڈھلنے کو ہوگا، جمعے کا دن ختم ہونے کو ہوگا، کہیں پر شام کا وقت ہوگا، کہیں پر عصر کے بعد کا وقت ہوگا، کہیں پر لوگ نماز جمعہ ادا کر چکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے یہاں پر آئیے تو کئی جگہوں پر اجتماعات جمعہ چل رہے ہیں، صلاۃ و سلام کی مد بھری آوازیں آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعۃ المبارک سے قبل بیان کا سلسلہ ہے۔ کئی اسلامی بھائی اپنے گھروں کے اندر یہ نماز جمعہ ادا کر کے بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ کھا کر چائے پی رہے ہوں گے، کچھ آفسوں کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ زہ نصیب کہ جمعۃ المبارک کے دن مدنی چینل کو آن کر کے بالخصوص یہ رسالہ، بالخصوص یہ سلسلہ ایمان کی شاخیں، اسے آپ دیکھیے، گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھیے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو سب کو کہیے کہ بھائی ٹھیک ہے کھانا بھی کھائیے، مگر توجہ سلسلے پر بھی رکھیں، توجہ کے ساتھ اس کی باتیں بھی سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں یہ سیکھنے کو ملیں گی۔ دنیا کے کچھ خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی جمعہ شروع ہوا ہوگا، کچھ نماز فجر پڑھ کر ابھی جمعے کے دن فارغ ہوئے ہوں گے، وہ اس سلسلے سے برکتیں حاصل کریں، کچھ جمعے کی تیاری کر رہے ہوں گے، وہ بھی اس سلسلے سے برکتیں حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ایمان کی شاخیں، اس کے اندر مستقل طور پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورا کے رکن اور ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران حاجی محمد امین عطاری مدظ ظلہ العالی یہ اپنا سنت و برا بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے نگران شورا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر اراکین شورا، اسلامی بھائی، تاجران، شخصیات، یہ الحمدللہ عز و جل اس وقت سری لنکا کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جہاں جہاں پر بیانات کا سلسلہ ہوگا وہ بھی آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ سلسلہ ہے ایمان کی شاخیں، اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا بھی ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری اولاد اور اس دور کی ینگ جنریشن، اگر اس کو یہ پوچھا جائے کہ فلانے ایکٹر یا ایکٹریس کے
کیا اس کی یوں سمجھے کہ ہسٹری ہے، یا ان کے کیا معاملات ہیں، یا وہ موجودہ طور پر کس چیز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ تو آج ہماری نوجوان نسل بتا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے فلانا ایک کھلاڑی نے اس وقت کتنا یوں سمجھے کہ سکور کیا تھا، یا اس وقت اس کے کیا معاملات تھے، یہ تو سارے کے سارے بتا دیتے ہیں۔ مگر اگر نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو، ہماری اس نسل کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتنے تھے۔ چلیے، یہ بڑی مشہور بات ہے، اگر یہ پتا بھی ہو کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، مگر کتنے مرسل تھے، یعنی کتنے رسول تھے اور کتنے صرف نبی تھے، تو یہ بات یاد رہے کہ اس کے اندر سے مختلف تعداد ہے کہ 310 یا 313 یہ رسول تھے، یہ مرسل تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ رسول نئی شریعت کو لاتا ہے، نئی شریعت کو لاتا ہے، نئے پیغامات کو لاتا ہے، اور اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں وہ ان سب کے جو وہ رسول لایا ہوتا ہے اس کے پیغامات کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنی امت کو اس پر چلنے کے لیے کاربند کرتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ پر نازل ہوا، اور یوں سمجھیے کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 500 یا 700 سال کا عرصہ، یہ تقریباً 500 سال کا عرصہ یہ بتایا جاتا ہے، اور اس سے 700 سال قبل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام یہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ان کا لقب ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب یہ کلیم اللہ ہے علیہ السلام۔ تو اسی بات کو یوں سمجھے کہ اپنے اندر بھی اجاگر کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو ان تمام باتوں کو وہ توجہ رکھیں، انہیں یاد رہیں، اسی سلسلے کی خاطر الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا ہی زبردست رسالہ فرعون کا خواب، یہ رسالہ امیر اہل سنت نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے واقعات سناتا ہوں۔ جہاں پر یہ واقعات بڑوں کے لیے کارآمد ہے، وہیں پر بچوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بہت ساری یوں سمجھے کی چیزیں ہیں۔ آئیے یہ رسالہ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیرے میں لے لیا، تمام قبطیوں کو، یعنی جس کاسٹ سے فرعون تعلق رکھتا تھا ان سب کو اس نے جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل جن کا تعلق جس قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا اسے اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے یہ قتل کر دیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور گھر پر بیٹھ کر سننے والے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ بھی توجہ کرو۔ آؤ میں آپ کو کچھ باتیں جو جنرل نالج کی ہیں وہ بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب یہ فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا۔ آپ نے قیصر و کسرا یہ سنا ہوگا۔ یمن کے بادشاہوں کو تبا اور ترک بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا۔ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب یہ نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔
فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر بھی فرعون آیا تھا کہ جس کا ذکر سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کے اندر ملتا ہے. تو اس دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا اور وہ فرعون ایمان لے کر آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے فرعونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں کے ادوار کے درمیان تقریباً 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا ان دونوں فرعونوں کے درمیان. اب آئیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور واقعات بھی سنیے. چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی امی جان علیہا رحمت الرحمان کے پاس وہ دائی، وہ نرس، وہ مڈ وائف آئی کہ جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر کے رکھا تھا. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں. نور کی کرنیں نکل رہی تھیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ایسا نور والا ہو تو جس کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم بنائے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو اس وقت نور کی کیسی برسات ہو رہی ہوگی. چنانچہ جیسے ہی اس دائی نے، اس مڈ وائف نے یہ دیکھا کہ نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، جن کو دیکھتے ہی اس دائی کا جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمان سے کہا کہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کر دوں. اسے کیا کر دوں؟ اب بتائیے کہ انسانوں کو ذبح کرنے والا وہ کام کتنے یوں سمجھیے کہ نالائق لوگوں کا ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو بھی محفوظ و مامون فرمائے. فرمایا کہ لڑکا پیدا ہو تو میں اسے ذبح کر دوں، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے کہ فرعونیوں کو اس کا پتہ نہ چل سکے. یہ کہہ کر وہ دائی چلے گئی. فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، یاد رکھیے مریم بھی دو تھیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم تھا. آپ کی بہن مریم نے فوراً امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی. آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آیا، گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہیں آیا. تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا کہ تندور میں تھوڑی کوئی ہوگا. واپس چلے گئے. امی جان علیہا رحمت الرحمان کی جان میں جان آئی. اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی. جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمان نے آپ کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا. یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسا معجزہ تھا. اب آپ کی والدہ کو آپ کی فکر لاحق ہوئی. اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی، ایک کارپینٹر کے پاس ایک صندوق، ایک باکس لینے کے لیے گئیں. اس نے پوچھا کہ تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سچ سچ بتا دیا
کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے صندوق تو بیچ دیا، مگر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے، تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں وہ بتا سکیں اور کچھ مال پانے بھی اسے مل جائے۔ جب وہ بڑھئی، وہ کارپینٹر ان کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اس بڑھئی کی، اس کارپینٹر کی زبان بند کر دی گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے ہی پاگل سمجھ کر اسے مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، پھر وہاں پہنچا تو گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں کے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے پاگل سمجھتے ہوئے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو اب کی بار اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور اس کی آنکھیں بھی چلیں گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ پھر فرعون کے جلادوں نے اسے خوب اس کی پٹائی کی اور اسے مار کر بھگا دیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا، پھر کسی کو میں اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت دوبارہ لوٹ آئی۔ اس واقعے کے تحت میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بڑے زبردست انداز کے ساتھ، جہاں پر مدنی منوں اور مدنی منیوں کو سمجھا رہے ہیں، وہیں یہ سمجھنا سچی بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ اس حکایت سے پتا چلا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے پر اس کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی نے کسی کام کی بری نیت کی ہو، اسے توبہ کر لے، انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی مصیبت آ گئی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اچھے مسلمان بن جائیں، بڑوں کو چاہیے وہ اچھے مسلمان بنے، بچوں کو چاہیے وہ اچھے مسلمان بنے، اسلامی بہنوں کو چاہیے وہ ایک اچھی مسلمان خاتون بنے، اور اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم کسی مسلمان کا نہ برا دیکھیں گے اور نہ برا سنیں گے۔ اگر اس پر ہم کاربند ہو گئے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ہمارا معاشرہ مدینے کا حسین گلزار بن جائے گا۔ امیر علیہ سنت نے یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں، اور اگر معلوم ہو پڑ جائے، بعض اوقات عیب معلوم پڑ جاتے ہیں، اگر یہ معلوم پڑ جائے تو کسی کو بتائے نہیں، اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچے۔ ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اور صرف اچھی بات کریں، اچھی بات کریں۔ اور دن کے اختتام پر یہ سوچیں کہ کیا آج مجھ سے پورے دن میں کوئی غیبت تو سرزد نہیں ہوئی، اور اس کا بہترین معاون الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے رسالے کی صورت میں آپ نے یہ عطا فرما دیا۔ اس کے اندر 72 مدنی انعامات ہیں، کہنے کو یہ 72 ہیں، مگر دن بھر میں صرف یہ 50 اس کے مدنی انعامات ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، تو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی چینل پر ایک تعداد ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ بیان کے اندر یہ امید ہے کہ حاضر ہوگی۔ آپ بتائیے کہ اس دور کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر کتنا زور دیا جاتا ہے۔ کیا آج ورزش کر لی؟ کیا آج کھانے میں زیادہ بریک فاسٹ میں زیادہ کیلوریز تو نہیں لے لی تھی؟
اچھا، اگر کوئی شخص اکاؤنٹنٹ ہے، اپنا حساب کتاب چلا رہا ہے، دیگر معاملات کر رہا ہے، تو اس کے اندر وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ آج میری کتنی آمدنی ہوئی، کتنی میں نے پیمنٹس کی، کتنی مجھے ریسیویبلز ہوئے۔ ایک دکان یہ بھی بغیر حساب کتاب کے نہیں بنتی۔ ایک استاد ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس کے پیپرز ہوتے ہیں، چاہے وہ بورڈ سے ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز سے ہوں، اس کے امتحانات ہوتے ہیں، اس کی یوں سمجھیے کہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کو نمبرز دیے جاتے ہیں کہ فلانے سبجیکٹ میں اس نے اتنے نمبر لیے، فلانے میں اتنے نمبر لیے۔ اکاؤنٹیبلٹی بنی نا۔ گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، ان کو خرچ کر، لیکن ان کے لیے ان کے جو منصوب، ان کے جو بچوں کے ابو انہیں خرچہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا خرچہ لگو، اس سے گھر کا نظام چلاؤ، وہ اپنا حساب کتاب لکھتی ہیں کہ ہم نے اتنا کیا، اتنا خرچہ کیا، یہ چیز آئی، فلانی چیز ہمیں منگوانی پڑی، وغیرہ وغیرہ، اتنے کم پڑے، اتنے آپ زیادہ دے، اتنے اس مہینے بچ گئے۔ تو ہر جگہ، ہر دنیا میں اس کے اندر اس وقت ہر معاملے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پر زور دیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے اکاؤنٹس کا، اپنے بزنس کا، اپنی یوں سمجھیے کہ دکان کا، اگر وہ نوکری کر رہا ہے تو جہاں پر وہ ہے اس کا ہر جگہ کا اکاؤنٹس بنائیں، مگر نہ بنائیں تو وہ اپنے نیکیوں اور اپنے گناہوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں۔ اس کے اوپر جو فرائض 5 عائد ہیں، دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کیا اس کی کبھی سوتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی پر غور کیا کہ 5 میں سے آج میری 3 جماعت سے ہوئے، 2 بغیر جماعت کے ہوئے، تو یار یہ میری جو ظہر اور عصر مارکیٹ کے اندر جماعت سے میری نکل گئی، تو کیا کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو پا سکتا تھا؟ اگر میں مغرب کے اندر سفر پڑتا، آ کر میں نے مغرب پڑھی ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ میں کہیں اسکوٹر روک کر یا کہیں پر بس سے اتر کر کیا زیادہ ہوتا کہ 20 روپے مجھے زیادہ خرچ کرنے پڑتے، مگر مجھے یہ مسجد دکھی تھی تو یہ میں یہاں اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا۔ کیا ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ یار آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کہ یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کسی کوئی ہنسی مذاق تو نہیں کر ڈالی؟ تو ان تمام باتوں پر اکاؤنٹیبلٹی کا ذہن دینے کے لیے امیر اہل سنت نے یہ 72 مدنی انعامات دیے ہیں۔ آج آپ اس کو تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا اجر و ثواب، اور اس کی دیکھیے مجھے بتائیے قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیے نا، وہاں بھی تو پوچھ کر جو حساب کتاب نہیں تو اور کیا؟ حساب کتاب ہی ہے۔ قیامت کا دن حساب کتاب کے لیے ہے۔ میزان کس کا وزنی ہوگا، کس کا ہلکا ہوگا، کس کا بھاری ہوگا، کس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، قیامت میں سوالات یہ ہوں گے کس نے کتنا کمایا، کیسا کمایا، کس طرح کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ بتائیے سب اکاؤنٹیبلٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ اے دنیا کے ان معاملات سے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے والوں، کل قیامت کے دن تو یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں دینے پڑیں گے۔ اس کی ہم نے کیا تیاری کی، کیا کوشش کی؟ اچھا آج اگر یہ دیا بھی جاتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ یار اس کو کرنے سے جو ہے نا وہ نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ نیکیاں پتہ چل جاتی ہیں۔ ارے یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے۔ حساب کتاب کرو تو یہ کسی میں ظاہر نہ ہو، اس کو چھپا کر رکھتے ہو نا اپنے۔ جو بھی کوئی اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، تو ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی دکان کو سب کے سامنے، اپنی دکان پر وہ جو کاپی جس میں حساب کتاب لکھتا ہے اس کو سب کے سامنے لگا کر رکھتا ہے، وہ اسے اپنے دراز میں رکھتا ہے، کھانے کے اندر وہ رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آفس ڈیسک پر چھپا کر اسے رکھا جاتا ہے۔ تو اسے بھی آپ اپنے جیب کے اندر اپنے سینے سے لگا کے رکھیے، اور جب جب ضرورت پڑے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیے، اسے دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا، جہاں پر یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر یہ مدنی انعامات ہے، وہاں پر ایک پیر و مرشد کی بتائی ہوئی ہدایتیں بھی ہیں، ان کا روحانی فیض اور ان کا روحانی تصرف بھی اس رسالے اور اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو جو جہاں بھی ہے، چاہے مدنی چینل پر دیکھ رہا ہے، یہاں پر ہے، نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات کا رسالہ ضرور حاصل کریں گے۔ اسلامی بھائی اپنا رسالہ حاصل کریں، اسلامی بہنیں اپنا کریں، بچے اپنا کریں، بڑے اپنا کریں، طالب علم وہ اپنا کریں، حتیٰ کہ امیر علیہ سنت نے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی انعامات دے دیے ہیں، وہ اپنے مدنی انعامات پر عمل کریں، اشاروں کی زبان میں انہیں سمجھایا گیا ہے وہ اس پر عمل کریں۔ آئیے میں مزید آپ کو کچھ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں
آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جاتا تھا. انہی دنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک آپ کو چھپا کر رکھا, ٹل 4 months. پھر فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر, یہ صندوق کا بھی ابھی آپ نے واقعہ سنا, اسے دریائے نیل میں بہا دیا. خدا کی قدرت دیکھیے کہ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی. یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا. فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. یہ مطلب بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے آپ پر وہ ایمان لائی تھی. وہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے. جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا. فرعون اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون سے کہا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 میں آپ نے جو کہا اس کو بیان فرمایا. چنانچہ سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ بچہ, یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کرو, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون, شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں, اور وہ بے خبر تھے. انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چکے ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے, 4 ماہ کی عمر تھی آپ کی, اسی لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش کی گئی. مگر آپ علی نبینا علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے. ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی امی جان بے حد پریشان تھیں کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا. آخرکار انہوں نے اپنی بیٹی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ میرا بھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے, تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں, میں اسے لاتی ہوں, یہ اس کا دودھ ضرور پینے لگے گا. چنانچہ آپ کی بہن مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئیں, اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علی نبینا علیہ السلام دودھ پینے لگے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا, اور انڈر آف یعنی یوں سمجھے کہ اس وقت کس کے محل میں تھے؟ فرعون ہی کے محل میں تھے. وہ جو باہر لڑکوں کو ذبح کروا رہا تھا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل کے اندر ہو رہی ہے. یہ رب عز و جل کی شان دیکھیے اور اس کی قدرت دیکھیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا آپ نے تذکرہ سنا, آئیے ان کا نام, ان کے والد کا نام یہ بھی سنیے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام یوحانز اور والد محترم کا نام عمران ہے. یہ ایک عمران آپ کے والد بھی ہیں, اور ایک دوسرے عمران تھے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، اور حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے خالو بھی ہوتے تھے، عمران ان کا بھی نام تھا۔ بیان کردہ جو آپ نے ایمان افروز حکایت سنی، اسے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس فرعون نے کہ جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، قدرت خداوندی عز و جل دیکھیے کہ رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی۔ حیران کن بات دیکھیے، یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجیں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا۔ کیا خوب شیر امیر علیہ سنت نے یہاں پر تحریر فرمایا کہ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے جب آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا تو فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ بیٹی برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ واٹ از برس؟ سنیے، برس کو کوڑ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں یا تو بدن پر سفید دبے پڑ جاتے ہیں یا اعضاء پر سوجن ہو کر انگلیاں وغیرہ گرنے لگتی ہیں، اس قسم کا معاملہ بھی برس میں ہوتا ہے۔ فرعون اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے۔ دریا میں سے کس جیسی کوئی چیز مل جائے؟ انسان جیسی کوئی چیز مل جائے، اور اس کا لعاب یعنی اس کا تھوک لے کر اس کی برس والی جگہ پر، افیکٹڈ جگہ پر ملا جائے، اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب فلاں دن فلاں مہینہ ہو اور سورج بھی خوب روشن ہو، یعنی سورج خوب آب و تاب سے اپنے جلوے بکھیر رہا ہو۔ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے محفل سجائی، اس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیں۔ دریا نیل سے نکل کر ایک نہر آپ نے سنا کہ فرعون کے محل میں آتی تھی، یکایک ایک صندوق ہچکولے کھاتا ہوا دریا کی موجوں میں ہوتا ہوا ایک درخت کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ صندوق میرے پاس لایا جائے۔ اس کے نوکر کشتی میں بیٹھ کر صندوق تک پہنچے اور انہوں نے وہ صندوق لا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کھلا، توڑ کر کھولنا چاہا مگر وہ نہ ٹوٹا۔ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس صندوق کے اندر سے ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صندوق کھولنا چاہا تو صندوق بہت آسانی کے ساتھ کھل گیا۔ اس صندوق میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ جگمگ کر رہا تھا، اور یہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب یعنی تھوک شریف لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہوتی گئی۔ اس نے محبت سے بچے کو سینے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں کہ جس سے ہم بچنا چاہتے تھے اور ممکن ہے کہ قتل کے خوف سے اسے کسی نے دریا میں ڈال دیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر آپ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کو سمجھا بجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔
جب یہ معاملات چل رہے تھے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، مگر ابھی چھوٹے تھے. تو ایک دن فرعون ایک ڈنڈی سے کھیل رہا تھا. اچانک اس نے وہ ڈنڈی فرعون کے اچانک آپ علیہ السلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری. فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آپ علیہ السلام کو اب اس نے دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. تو حضرت بی بی آسیہ بولیں کہ اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے. میں تھال میں سونا اور انگارہ یہ رکھ دیتی ہوں، سونا بھی رکھتی ہوں اور جلتا ہوا کوئلہ انگارہ بھی رکھتی ہوں، تو دیکھ رہے کہ کس کو اٹھاتا ہے. فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگارے کی طرف رکھ دیا. آپ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا. پھر جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا. اسی طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے سے باز رہا. یا الہی تیری عظمت، تیری قدرت واہ واہ، تیری حکمت مرحبا، تیری مشیت واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور کاش زے نصیب سن رہے ہوں تو مدنی منوں اور مدنی منی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جا کر اسے نیکی کی دعوت دینے کا حکم فرمایا، مگر منہ میں انگارہ رکھ لینے کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی. لہذا آپ علی نبینا علیہ السلام اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے. اس کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 36 میں اس طرح کیا گیا. ترجمہ کنز الایمان. عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. فرمایا عرض کیا میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. اس سے میری قبر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولے اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی، لکنت دور فرما دی، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنا دیا گیا. چنانچہ جو کوئی زبان کی لکنت والا، کہ جس کی زبان میں لکنت ہو، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، یہاں اسلامی بھائی بھی توجہ کریں کہ بعض اوقات ہم میں سے کسی کے بچے کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، رک رک کر وہ بولتا ہے. تو 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ طٰہٰ اس کی 25ویں تا 28ویں یہ آیتیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر کوئی اسے نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ صاف بولنے والا بن جائے گا. تو اگر کسی بچے کو ہے تو اس کو یہ آیتیں یاد کروا لیں. بہت چھوٹا بچہ ہے وہ یہ نہیں پڑھ سکتا تو انشاءاللہ آپ اسے پڑھ کر پانی پر دم کر کے ٹھیک ہے بچے کو پلا دیں. امید ہے میرے پیر کا فیض اس پر بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کی بھی زبان لکنت سے انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیض سے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بتانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس رسالے کے اندر آخری میں ایک مضمون امیر علیہ سنت نے بڑے زبردست لکھا ہے کہ کیا آپ بوتل یعنی کولڈ ڈرنک شوق سے پیتے ہیں؟ تو شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس کا جواب نفی کے اندر دے گا، نہ کے اندر دے گا. کچھ لوگ نہیں بھی پیتے مگر بہت کم. اس پر ایک بڑا ہی یوں سمجھے کہ زبردست قسم کا مضمون ہے. اسے آپ اگر اس رسالے کو خریدیں، پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت سی بیماریوں سے نجات کا سبب یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس نورانی اس مبارک پرنور دن کی برکتیں جمعے کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ فکر آخرت سے سجا نگرانی شورا کا سنت و بھرا بیان براہ راست. مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. ذہنی آزمائش، مدنی انتخاب، دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. اللہ عز و جل کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے دیکھیے نگرانی شورا کا سنت و بھرا بیان براہ راست. نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، سنتوں کی ترغیب، انگریزی زبان میں سنت و بھرا بیان، راست راہوں کی ترغیب سے مزین نگرانی شورا کا سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ 248 پر ہے. یا باری 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ تیار ہیں اس سلسلے کے لیے جو دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے، جو سانسوں کو بے ربط کر دیتا ہے، جو آنکھوں کو کھلا رکھ دیتا ہے، جس میں الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں علم دین کے بے شمار مدنی پھول. آ رہا ہے وہ سلسلہ جس کا ہے سب کو انتظار. جی ہاں، ذہنی آزمائش سیزن 4 اب شروع ہونے جا رہا ہے براہ راست. پاکستان کے 14 شہروں میں ہوا مدنی انتخاب اور بیرون ملک کے کئی ممالک سے آنے والے طلباء، ان تمام طلباء کے درمیان ہونے جا رہا ہے براہ راست مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں. جی ہاں، 31 مارچ سے آپ روزانہ دیکھیں گے مدنی چینل پر رات 10 بجے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 براہ راست، سوائے ہفتے کے، کیونکہ ہفتے والے دن ہم سب نے دیکھنا ہے مدنی مذاکرہ. اس سلسلے میں جیتنے والے طلباء اور ان کے گھر کا ایک فرد جائے گا اس بار بغداد معلیٰ اور مدینہ منورہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار علم دین کے مدنی پھول اور پیارے پیارے تحائف. دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام وقاص ہے اور میری والدہ کا نام امتیاز ہے. اور سر ہمارے گھر میں گھریلو جھگڑا ختم نہیں ہوتا. بچپن سے سر کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے اور سارا دن سر ہمارے جھگڑے میں نکل جاتا ہے. وقاص بھائی آپ بھی سماعت فرما لیجئے، کیونکہ آپ نے ہمیں کال کی. اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا
دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی اس دعا کو پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بال بچے بھی سنتوں کے پابند بنیں گے، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، اور گھریلو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک ذہنی سکون بھی گھر میں نصیب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو چاہیے کہ لاہوری نمک پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور وہی نمک جو ہے گھر کے کھانے میں استعمال کریں۔ اور غصہ، ظاہر ہے سارے جھگڑے جو بتا رہے ہیں معاملات، ان کی بیسک جو ہوتی ہے غصہ ہوتی ہے۔ تو تمام ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے کال تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی اہل خانہ گویا کہ لڑنے کے معاملات میں پیشی ہے۔ تو جو گھر عام طور پہ گھر میں پانی کے لیے کولر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں سب پیتے ہیں، یا مٹکا ہوتا ہے، تو بہرحال تو یہی یا ودودو اول آخر درود شریف کا 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کا غصہ ختم ہوگا، اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر نمک پر دم کر دیں گے، اس کا سب مطلب گھر کے عام سالن میں استعمال ہوتا رہے گا، تو اس سے لڑائی جھگڑوں کا کھانا پکتا ہے، آٹا گوندتے ہیں، اس میں نمک ملایا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے لاہوری نمک کا فرمایا، تو یہ ضروری ہے لاہوری نمک؟ اگر لاہوری نمک نہ ملے، کسی کو میسر نہ آئے، گھر میں جیسے بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ لاہوری نمک استعمال نہیں کرتے، کوئی دوسرا نمک استعمال کرتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ لاہوری نمک کا ہی تذکرہ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کا تعلق ہند بریلی، تو پاک و ہند میں مشکل نہیں ہے لاہوری نمک کا حاصل کرنا۔ اور یہ کہ بیرون ملک والے شاید وہاں تک لاہوری نمک کی رسائی نہ ہو، یہاں پاکستان سے، یعنی کہ اکثر کے نا عزیز و اقارب پاک و ہند میں ان کی رہائش ہوتی ہے، تو اگر کوئی مطلب کہ امیگریشن کے پرابلم نہ ہو، کوئی یعنی کسٹم پرابلم نہ ہو، تو نمک منگوا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال اگر بالآخر سب کچھ کر کے بھی اگر لاہوری نمک ہاتھ نہ آئے تو کسی اور نمک پر بھی کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ موبائل فون کا استعمال دور حاضر میں کم و بیش ہر فرد کی ضرورت بن چکا ہے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رہے مسجد میں داخل ہونے سے قبل ہی اپنا موبائل فون آف یا سائلنٹ ضرور کر لیں، تاکہ آپ گناہ اور شرمندگی سے محفوظ رہیں۔ ان ہدایت پر آپ بھی عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم جو روس بناتے ہیں وہ اسکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب مرغی ذبح کرتے ہیں تو اسے تھوڑا ہلکا سا بوائل کر کے، ہیٹ دے کر کے، صرف اس کے پر ہم نکال دیتے ہیں اور اسے پیس کر کے پھر ہم میدے میں پیسٹ کر کے فرائی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس طریقے سے جو کرتے ہیں، یہ اسکن جو ہے ہمیں کھلانا مناسب ہے کسٹمر کے لیے؟ چمڑی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہے اور یہ بک رہی ہے اور سبھی کو معلوم ہوتا ہے عموماً۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے کہ چمڑی تو نہیں ہے اس میں، اور چمڑی ہے اور آپ بولیں گے نہیں ہے، اب جھوٹ ہوگا، ورنہ یہ چمڑی کا کھانا چونکہ حلال ہے تو اس لیے چمڑی کے ساتھ بیچنے میں بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم شعبہ IT مجلس امت مسلمہ میں حمد و نعت کے ذوق کو بھی پروان چڑھانے کی اچھی نیت کے ساتھ مختلف ڈیسک ٹاپ اور موبائل ایپلیکیشنز پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی ضمن میں IT مجلس نے تمام عاشقان رسول بالخصوص نعت خواں اسلامی بھائیوں کی اضطرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام رضا کے نام سے ایک منفرد اینڈرائیڈ ایپلیکیشن تیار کی ہے، جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا حسن عقیدت سے مزین شہرائے آفاق سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پیش کرنے کی سعادت
حاصل کی گئی ہے۔ اس ایپلیکیشن میں آپ کو ملیں گے مختصر، منتخب اور مکمل یعنی 171 اشعار۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے سنتوں بھرے اجتماعات، اجتماع ذکر و نعت اور مختلف دینی و مذہبی محافل کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھ کر خوب جھوم جھوم کر سلام رضا کی دھومیں مچائیے۔ مزید تفصیلات اور اپنے اینڈرائیڈ موبائل میں اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں download.dawatislami.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد سوم حصہ 16 صفحہ 443 پر مسئلہ نمبر 6 بحوالہ فتاوی ہندیہ منقول ہے۔ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو۔ آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایسا کوشش فرمائیں کہ ہر مہینے پہلے جمعے یا دوسرے جمعے آپ بھی سفر کیا کریں۔ یہ دعائے عطار ہر ماہ اپنے 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ مقرر کرنے والے کے لیے دعائے عطار۔ یا اللہ عز و جل مدنی قافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کر لے اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے، اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ جمعہ ہفتہ اتوار، چاہے پہلا جمعہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا، اپنی سہولت سے۔ پہلا ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ دوسروں کو ترغیب دینے میں آسانی رہے گی کہ دیکھو میں نے کر لیا اس مہینے، اب آپ نے ابھی تک نہیں کیا، چلو آپ بھی کر لو۔ تو سارے حصہ بھائی یہ ذہن بنائیں کہ کوئی ایک جمعہ فکس کر لیں اپنے لیے، یا کوئی سا بھی مہینے میں ایک تاریخ فکس کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ خصوصاً ذمہ دار حصہ بھائی اگر اس طریقے کار کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ پیچھے دوسرے حصہ بھائی بھی چل ہی پڑیں گے۔ تو جتنے ذمہ داران دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں وہ سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ مہینے میں کوئی ایک دن فکس کر لینا ہے کہ اس دن کو یا اس تاریخ کو مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ
اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہ سوال ہر نعمت کے بارے میں ہوگا، جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کا بھی سوال ہوگا۔ اللہ عز و جل کی عنایت کردہ بے شمار نعمتوں میں سے بجلی بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بروز قیامت سوال ہوگا۔ جی ہاں، بجلی وہ نعمت ہے جس کی ضرورت ہر جا بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بجلی کا بیجا استعمال تو نہیں کرتے۔ بجلی استعمال کرنے کے کیا کیا اصول ہونے چاہیے۔ آج ہی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مایہ ناز رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول، جس میں موجود ہیں واشنگ مشین، استری، یو پی ایس اور گیس کے استعمال کے حوالے سے بہترین مدنی پھول آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين،